بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے ان تمام دوستوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی بھی اسکرپٹ میں انٹری لینی ہے تو کون سے اسکرپٹ اور سیکٹر کو انہوں نے چوز کرنا ہے، کن لیولز کے اوپر انہوں نے چوز کرنا ہے، اور ان کی ٹریڈنگ سے پہلے کے لیے وہ کون سے کی پوائنٹس ہیں جس پر انہیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو ٹریڈ ہو وہ زبردست قسم کی ٹریڈ بن سکے۔ تو چارٹ انالیسس آپ کی ایک کی پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کون سے اسکرپٹ آپ نے چوز کرنے ہیں۔ بیسک جو یہ ویڈیو ہے یہ سوئنگ ٹریڈرز کے لیے ہے کہ جو لیتے ہیں کسی اسکرپٹ کو اور پھر لینے کے بعد ایک سرٹین ٹائم پیریڈ کے لیے 1 منتھ 2 منتھ 4 منتھس میکسیمم اس اسکرپٹ کے اندر بیٹھتے ہیں اور اسی کے اندر وہ ٹریڈ کرتے رہتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کے لیے آئٹمز بالکل الگ ہوتے ہیں اور اسی طرح انٹر ڈے بیسس کے لیے جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ سو یہ جو ویڈیو ہے یہ سوئنگ ٹریڈر کے لیے ہے۔ انشاءاللہ انٹر ڈے بیسس کے اوپر اور انویسٹمنٹ والے کون سے آئٹم ہونے چاہیے اس کے لیے ایک اور ویڈیو ہم بنائیں گے۔ آپ کا ٹریڈنگ سیٹ اپ کیسے ہونا چاہیے؟ جب بھی آپ کسی اسکرپٹ کو انالائز کرنا چاہیں تو سب سے پہلا جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس اسکرپٹ کا ٹرینڈ کیا ہے۔ ٹرینڈ بیسیکلی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بلش ٹرینڈ، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بیئرش ٹرینڈ، اور ایک اور ٹرینڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سائیڈ ویز ٹرینڈ۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس اسکرپٹ کا ٹرینڈ کیا ہے۔ بلش ٹرینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ہائر ہائیز اور ہائر لوز کی ایک فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم اس سے جج کرتے ہیں کہ یہ اسکرپٹ بلش ٹرینڈ کے اندر ہے۔ اسی طرح بیئرش ٹرینڈ کے اندر یا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک فارمیشن ہوتی ہے جو لوور ہائیز اور لوور لوز کی فارمیشن ہوتی ہے، اور ایک اور ٹرینڈ ہوتا ہے جو سائیڈ ویز ٹرینڈ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص رینج کے اندر وہ اسکرپٹ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک خاص رینج میں سپورٹ کے پاس آئے گا اور ایک خاص رینج میں اپنی ریزسٹنس کو ہٹ کرے گا۔ نہ وہ نیچے سپورٹ کو توڑ رہا ہوتا ہے نہ وہ اوپر ریزسٹنس کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کا بہت آسان سا فارمولا ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک اسکرپٹ کو لیجئے اور گھر میں کسی چھوٹے بچے کو وہ لائنز دکھائیے، وہ چارٹ دکھائیے اور ان سے پوچھئے، ایک کڈز ٹیسٹ ہے، ان سے پوچھئے کہ یہ لائنیں آپ کو کہاں لگتی ہیں۔ اگر وہ کہے کہ یہ لائن اوپر جاتی ہوئی لگتی ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ اسکرپٹ بلش ریلی کے اندر ہے، اور اگر وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ لائن نیچے جاتی ہوئی لگتی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ایک بیئرش یا ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لائن ایک خاص لیول کے اندر اوپر نیچے ہی جا رہی ہیں، نہ اوپر جا رہی ہے اور نہ ہی نیچے آ رہی ہے، تو آپ اسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سائیڈ ویز ٹرینڈ ہے۔ تو سب سے بڑا آپ کے لیے جو پہلا جو کی پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ٹرینڈ اس اسکرپٹ کا کیا ہے۔ اگر ٹرینڈ اسکرپٹ کا ہو بلش تو آپ اپنی لانگ پوزیشنز کیری کرتے ہیں اور آپ ڈپس میں بائی کرتے ہیں، اور اگر وہ اسکرپٹ ہوتا ہے بیئرش تو آپ جو لوگ شارٹ سیل کرتے ہیں وہ اپنے ایک خاص لیول پہ آ کر اس کے اندر شارٹ سیل کی پوزیشن لیتے ہیں، پھر وہ لانگ پوزیشن آپ کیری اس اسکرپٹ کے اندر نہیں کرتے۔ ان دونوں ٹرینڈ کے اندر چاہے وہ بلش ٹرینڈ ہو چاہے وہ بیئرش ٹرینڈ ہو، آپ ان دونوں ٹرینڈز کو رائڈ کرتے ہیں۔ بیسکلی آپ ان کے اندر اپنی انٹریز کرتے ہیں، لیکن جو سائیڈ ویز ٹرینڈ ہوتا ہے ان کے اندر نارمل جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ انٹری نہیں لیتا، اور اسے یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اس ٹرینڈ کے اندر جو ایک
سائیڈ ویز کا ٹرینڈ ہے، رینج باؤنڈ کا ٹرینڈ ہے، اس کے اندر آپ انٹری مت لیجئے، چونکہ وہ ایک خاص لیول میں ہی ٹریول کر رہا ہوگا، اور اگر آپ انٹری لیں گے تو آپ لاس میں جانے کے آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے، چونکہ وہ اس اسکرپٹ کے اندر موومنٹ بیسیکلی ابھی نہیں ہے. جب وہ موومنٹ نہیں ہوگی، جب کوئی ہلے گا نہیں تو کچھ ملے گا نہیں. یعنی جب بھی کوئی اسکرپٹ ہلے، چاہے وہ بلش ٹرینڈ میں ہوگا تو پھر آپ لانگ پوزیشن کیری کرتے ہیں، اور اگر وہ بیئرش ٹرینڈ میں ہوگا تو آپ شارٹ پوزیشن کیری کرتے ہیں. تو جب کوئی اسکرپٹ ہلے گا تو کچھ ملے گا، تو آپ پھر پروفٹ کے اندر ہوں گے. جب کوئی اسکرپٹ ہلے گا نہیں تو کچھ ملے گا بھی نہیں، چونکہ وہ ایک سائیڈ ویز کے اندر ہوگا. آپ کوئی بھی انٹری لیں گے وہ آپ کو اتنا میکسیمم پروفٹ نہیں دیں گی. تو ہمارا سب سے پہلا جو کی پوائنٹ ہے جسے آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے کہ اس اسکرپٹ کا ٹرینڈ کیا ہے. سیکنڈ نمبر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس اسکرپٹ کی اسٹرینتھ ہوتا ہے، وہ موومنٹ اس کی کس طرح کی ہوتی ہے، کہ کیا یہ اسکرپٹ ایک ہائی والیٹائل ہے کہ بہت زیادہ موومنٹ کر رہا ہوتا ہے، یا وہ ایک اسکرپٹ لو والیٹائل ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہی موو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے جو سیکنڈ نمبر پہ دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹرینڈ کی اسٹرینتھ کیا ہے. ٹرینڈ کی اسٹرینتھ جتنی زیادہ ہوگی، یعنی جتنا وہ والیٹائل ہوگا، تو جو اچھے ٹریڈر ہوں گے وہ اس کے اندر ٹریڈ کرنا پسند کریں گے، چونکہ جتنا زیادہ والیٹائل ہوگا اتنی ہی زیادہ موومنٹ ہوگی، اور جتنی زیادہ موومنٹ ہوگی تو جب ہلے گا تو کچھ ملے گا. تھرڈ پوائنٹ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ اسکرپٹ کے اندر جو موومنٹ ہے اس موومنٹ کا مومنٹم کیا ہے، کہ یہ جو موو کر رہا ہے، چاہے وہ اپ ورڈ کر رہا ہے چاہے وہ ڈاؤن ورڈ کر رہا ہے، اس موومنٹ کے اندر جو مومنٹم ہوتا ہے وہ کتنا اسٹریو ہے، وہ کتنا تیز ہے، کس ڈگری کے اوپر وہ موو کر رہا ہے. کچھ اسکرپٹ ایسے ہوں گے جو آپ دیکھیں گے کہ ایک 90 ڈگری کے اوپر اپ سائڈ جا رہے ہوں گے ایک بلش ریلی کے اندر. اسی سیم بلش ریلی کے اندر کچھ اسکرپٹ ایسے ہوں گے جو 45 ڈگری کے اینگل سے جائیں گے. اسی سیم بلش ریلی کے اندر کچھ اسکرپٹ ایسے ہوں گے جو 30% ڈگری کے اوپر جائیں گے، اور کچھ 25 ڈگری پہ جائیں گے. تو ہوں گے سب کے سب بلش، لیکن یہ دیکھنا ہوگا ایک ٹریڈر کو کہ اس بلشنس کا مومنٹم کیا ہے، کہ وہ کتنا تیز اور کتنا اسٹیو اس کے اندر انکلائنڈ آ رہا ہے. سیم وائس ورسا اگر کوئی بیئرش ٹرینڈ چل رہا ہوگا مارکیٹ کے اندر، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اسکرپٹ کی جو ڈاؤن ورڈ اسٹیونس ہے وہ کتنی تیز ہے. تو جو جتنا تیز ہوگا اس کے اندر، اس اسکرپٹ کے اندر اگر آپ ٹریڈ لیں گے تو آپ کا میکسیمم پروفٹ ہوگا، چاہے آپ لانگ سائڈ پہ لیتے ہیں بلش ریلی کے اندر، چاہے آپ شارٹ سائڈ پہ لیتے ہیں، شارٹ سیل کرتے ہیں ایک بیئرش ریلی کے اندر. تو تھرڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹرینڈ ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، اس کی اسٹرینتھ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا مومنٹم کتنا تیز یا کتنا سلو ہے. جس اسکرپٹ کا مومنٹم جتنا تیز ہوگا وہ آپ کو اتنا ہی زیادہ میکسیمم پروفٹ دے سکتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا فورتھ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کب اور کیسے ٹریڈ لینی ہے. آپ نے یہ تین چیزیں دیکھ لیں، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے وین اینڈ ویئر ٹو انٹر ان دا ٹریڈ، کہ آپ کس لیول پہ آ کر اپنی ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس اسکرپٹ کا سپورٹ دیکھنا ہے اور اس اسکرپٹ کا ریزسٹنس بھی دیکھنا ہے، کہ وہ کون سا ایسا لیول ہے کہ وہ لیول جب کوئی بھی اسکرپٹ اس لیول کے اوپر آئے گا تو وہاں سے وہ سپورٹ لے گا، اور کون سا اسکرپٹ ایسا ہے کہ وہ اس پہ سپورٹ لینے کے بعد جس لیول پہ وہ جائے گا وہاں پر سپلائی زون ہے، وہاں پر آ کر اس اسکرپٹ کے اندر سیلنگ آ سکتی ہے. تو بیسک آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ویئر اینڈ وین ٹو انٹر ان ٹو ٹریڈ. لائک اگر کوئی اسکرپٹ بلش ریلی کے اندر ہے تو جب وہ اپنے ریزسٹنس سے ریزسٹنس لینے کے بعد نیچے آئے گا
تو آپ نے وہ لیول آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جب وہ اس لیول کے اوپر آئے تو میں اپنی لانگ پوزیشن اس کے اندر انٹر کر سکوں، یعنی ہم اسے بائی کر سکیں۔ یا اسی طرح اگر کوئی اسکرپٹ بیئرش ریلی کے اندر ہے تو آپ نے وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا ریزسٹنس کا، ایک سپلائی زون کا، کہ جب وہ اسکرپٹ اس ایریا کے پاس آئے تو میں اپنی شارٹ پوزیشن میں انٹر ہو سکوں، شارٹ سیل کر سکوں۔ تو فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ وین اینڈ ویئر ٹو انٹر انٹو ٹریڈ۔ اس کے بعد جو ہمارا ففتھ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں کسی بھی ٹریڈ میں تو ہمارا رسک اینڈ ریوارڈ ریشو کیا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر میں کوئی لانگ پوزیشن میں انٹر ہونا چاہتا ہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ میں اس سپورٹ کے پاس جب بائی کر رہا ہوں تو کیا یہ میری ایک مضبوط سپورٹ ہے، اور اگر ان کیس وہ اسکرپٹ اپنی سپورٹ توڑتا ہے تو میں کس لیول پہ جا کر اپنا اسٹاپ لاس ہٹ کروں گا کہ وہاں پر مجھے منیمم لاس ہو، اور اگر اسی لیول پہ میں سپورٹ کے پاس بائی کرتا ہوں تو وہ اس کی ریزسٹنس کتنی دور ہے کہ میں اس لیول پہ جا کر اپنی پروفٹ ٹیکنگ کر سکوں۔ یہ ہوتا ہے رسک اور ریوارڈ ریشو، کہ آپ کا رسک منیمم ہونا چاہیے کہ جس لیول پہ میں بائی کر رہا ہوں اگر اس سے نیچے وہ اسکرپٹ چلا گیا تو مجھے لاس کم ہونا چاہیے، اور اگر یہ اسکرپٹ اس سپورٹ پہ لینے کے بعد اپ سائڈ موو کرتا ہے تو میں جس لیول پہ جا کر اپنی پروفٹ ٹیکنگ کروں گا وہ لیول تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے۔ میرے حساب سے رسک اور ریوارڈ ریشو منیمم 3:2 ہونا چاہیے، آئیڈیلی 3:2 ہونا چاہیے، کہ اگر میں ایک ٹریڈ کے اندر کوئی اسکرپٹ اپنی سپورٹ کے پاس بائی کر رہا ہوں تو اگر وہ ٹریڈ میرے خلاف چلی جاتی ہے تو اس ٹریڈ کے اندر مجھے 1 روپے کا لاس ہو، لیکن اگر وہ میرے حق میں چلی جائے گی ایک اپنی پوری اسکل لگانے کے بعد کہ وہ ٹریڈ جب وہ اپنے اس ٹارگٹ پہ ہٹ کرے تو کم سے کم مجھے اس ٹریڈ کے اندر 3 روپے ملیں، یعنی اگر میری ٹریڈ غلط ہو جائے تو مجھے 1 روپے کا لاس ہو، اور اگر وہ میری ٹریڈ صحیح ہو جائے تو اس کے اندر مجھے 3 روپے کا پروفٹ ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نے ایک اسکرپٹ اپنی سپورٹ کے پاس بائی کیا، بیچ ٹرینڈ میں بائی نہیں کیا، نہ سپورٹ سے اوپر بائی کیا نہ ریزسٹنس سے نیچے بائی کیا، بلکہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، جو ہمارا فورتھ پوائنٹ تھا کہ آپ کو آپ کی سپورٹ اور ریزسٹنس آئیڈینٹیفائی کرنی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سپورٹ کے پاس وہ اسکرپٹ بائی کیا، اور وہ سپورٹ سے تھوڑا نیچے میں نے جا کر اپنا اسٹاپ لاس ہٹ کیا کہ اگر میری خلاف یہ ٹریڈ چلی گئی تو مجھے اتنے روپے کا نقصان ہو، لیکن اس کی وقت جہاں پر سپورٹ پہ میں نے بائی کیا ہے وہاں سے اوپر ریزسٹنس زیادہ دور تھی، کہ اگر وہاں سے سپورٹ لینے کے پاس وہ اسکرپٹ اوپر جائے گا تو وہ اوپر جانے کے بعد مجھے 3 روپے پروفٹ دے گا۔ سیم وائس ورسا ہوگا کہ جب اگر میں نے کوئی اسکرپٹ شارٹ سیل کرنا ہے تو میں کبھی بھی اسے سپورٹ کے پاس شارٹ سیل نہ کروں، بلکہ میں اسے ریزسٹنس کے پاس شارٹ سیل کروں۔ جب وہ ریزسٹنس کو ہٹ کرے میں وہاں پر اگر ٹریڈ لینا چاہتا ہوں، پچھلے تمام جو میں نے 4 پوائنٹ آپ کو بتائے، اس کے بعد میں وہاں پر ریزسٹنس پہ لینے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بیئرش ٹرینڈ اس کے اندر آ سکتا ہے اور بیئرش ٹرینڈ چل رہا ہے، میں وہاں پر ریزسٹنس میں شارٹ سیل کرتا ہوں اور اس ریزسٹنس سے اوپر اپنا اسٹاپ لاس لگا دیتا ہوں کہ اگر وہ ریزسٹنس توڑ کے اوپر چلا گیا تو مجھے 1 روپے کا لاس ہوگا، لیکن اگر وہاں پر ریزسٹنس لینے کے بعد وہ اسکرپٹ نیچے اپنی سپورٹ کے پاس آتا ہے تو وہ سپورٹ اتنی دور ہے کہ وہ سپورٹ پہ آنے تک میں اس اسکرپٹ سے 3 روپے پروفٹ کما سکتا ہوں۔ اس کے رسک اور ریوارڈ ریشو کے حوالے سے ایک اور ہم انشاءاللہ ویڈیو بھی بنائیں گے، لیکن آئیڈیلی کچھ لوگ 1:1 رکھتے ہیں کہ 1 روپے کا پروفٹ ہو تو 1 روپے کا میرا لاس ہونا چاہیے۔ یہ ایک آئیڈیل نہیں ہے، ایٹ لیسٹ 1:1.5 ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو 1 روپے کا پروفٹ ہو تو 1 روپے کا لاس ہو تو 1.5 روپے کا آپ کو پروفٹ ہونا چاہیے، یا آپ کو 1 روپے کا لاس ہو تو 2 روپے پروفٹ ہونا چاہیے۔
اسی کے ساتھ ہمارا جو اگلا ایک اور پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جس اسکرپٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں اس اسکرپٹ کا ریلیٹو اسٹرینتھ کیا ہے. مینس آپ اس کے اندر دو پورشن آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میں اسکرپٹ سلیکٹ کر رہا ہوں یہ اسکرپٹ کو اگر میں ریلیٹ کروں انڈیکس کے ساتھ, مارکیٹ کے ساتھ, تو اگر مارکیٹ اوپر بڑھے گی تو یہ اسکرپٹ کتنا تیز بڑھ سکتا ہے, یا اگر مارکیٹ نیچے گرتی ہے تو وہ اسکرپٹ کتنا تیز نیچے بیرش بن سکتا ہے. یہ ہو گیا ہمارا پہلا پوائنٹ کہ ریلیٹو اسٹرینڈ وتھ انڈیکس اینڈ مارکیٹ. اسی کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ریلیٹو اسٹرینڈ وتھ دا سیم سیکٹر. مثال کے طور پر آپ نے کوئی کیمیکل کا سیکٹر چوز کیا اور کیمیکل کے سیکٹر کے اندر ایک پرٹیکولر اسکرپٹ آپ نے چوز کیا کہ میں یہ والا اسکرپٹ لینا چاہوں گا, اس اسکرپٹ کے اندر میں اپنی ٹریڈ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے کہ یہ اسکرپٹ اپنے ریلیٹیولی مارکیٹ کے ساتھ کیسا موو کرتا ہے. اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے لیٹ سپوز 1%, تو اس اسکرپٹ کو ایٹ لیسٹ 2% موو کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا اسکرپٹ سلیکٹ کریں کہ مارکیٹ تو موو کر رہی ہے 1%, یہ اسکرپٹ موو کر رہا ہے بہت سلو کہ وہ آپ کو 1% سے بھی بلو آپ کو ٹریڈ کرواتا ہے, اس کے اندر اتنی موو نہیں بن رہی ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ. یا اگر مارکیٹ 2% اوپر جاتی ہے تو اس اسکرپٹ کو ایٹ لیسٹ 2% یا اس سے ابو آپ کو پروفٹ دینا چاہیے. سیم سیکٹر کے اندر تمام کے تمام اسکرپٹ نہیں چلتے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر مارکیٹ بلش ہو رہی ہوگی تو کیمیکل کے ہی تمام کے تمام اسکرپٹ اسی طریقے سے بلش ہو رہے ہوں گے, اسی پرسنٹیج کے ساتھ یا اسی ریلیٹو اسٹرینتھ کے ساتھ موو ہو رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ نے سیکٹر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ریلیٹو اسٹرینتھ ود دا مارکیٹ دیکھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سیم سیکٹر کے اندر کون سا زیادہ اچھا اسکرپٹ ہے جس کی موومنٹ بھی اسی تمام اسکرپٹ کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہو. تو آپ نے ریلیٹو اسٹرینتھ دیکھنا ہے ود دا مارکیٹ اینڈ انڈیکس, اور دوسرا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریلیٹو اسٹرینتھ ود دا سیم سیکٹر کے ان تمام اسی سیکٹر کے تمام اسکرپٹ میں سے کون سا زیادہ اچھا ایسا اسکرپٹ ہے جو ہمیں زیادہ اچھی موو دے سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا ایک اور 7 پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا, آپ نے دیکھ لیا کہ جی ٹرینڈ کیسا ہے, آپ نے اس کی اسٹرینتھ دیکھ لی, آپ نے اس کا مومنٹم بھی جج کر لیا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وین اینڈ ویئر ٹو انٹر انٹو ٹریڈ, کہ کس سپورٹ کے پاس میں نے بائی کرنا ہے اور کس سپورٹ کے پاس ریزسٹنس کے پاس میں نے سیل کرنا ہے. پھر آپ نے 5th نمبر پہ دیکھ لیا رسک اور ریوارڈ ریشو آپ کا کیا بن رہا ہے. اس کے بعد 6 نمبر پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ریلیٹو اسٹرینتھ کیا بن رہی ہے, کہ ریلیٹو اسٹرینتھ ود دا انڈیکس اینڈ مارکیٹ اینڈ ریلیٹو اسٹرینتھ ود دا سیم سیکٹر. سو 7 پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اسٹیج آف دا ٹرینڈ کیا ہے. یعنی ابھی جو ٹرینڈ چلا ہوا آ رہا ہے کیا یہ اس ٹرینڈ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, جسے ہم کہتے ہیں ارلی برڈ. یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس اسٹیج جو ہماری چل رہی ہے کیا یہاں سے اسٹیج بلش ریلی کی اسٹارٹ ہو رہی ہے, یا اس بلش ریلی کا مڈل پوائنٹ آیا ہے, یا اس بلش ریلی کا کوئی میچورٹی اور پیک پوائنٹ آ گیا ہے, پیک آؤٹ ہو گیا یہ اسکرپٹ. تو سب سے بہتر آپ کی ججمنٹ یہ ہوگی کہ آپ اس اسٹیج کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. آئیڈینٹیفیکیشن آف دا اسٹیج آف دا ٹرینڈ, کہ آپ نے ٹرینڈ کے اس اسٹیج کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں سے ایک بلش ریلی شروع ہو رہی ہے تو کیا میں ارلی برڈ بن جاؤں اور میں اس اسکرپٹ کے اندر انٹر ہو جاؤں, یا یہ اسٹیج پیچھے گزر چکی ہے, بلش ریلی تو پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور بیچ میں کوئی ایک کریکشن فیز آیا ہے, اور یہ جب کریکشن فیز اینڈ ہوگا تو اس کے ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جو آپ ہماری پریویس ویڈیو میں یوٹیوب میں دیکھ چکے ہیں, اور جو دوست ٹیلی گرام کے اندر ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کریکشن فیز ہے کیا یہ کریکشن فیز ہے, یہ کوئی ڈسٹریبیوشن فیز تو نہیں ہے, یہ ایکیومولیشن فیز ہے.
تو بیسکلی جب اسٹارٹ ہوتا ہے کوئی ٹرینڈ تو ایک مڈل اس کا ایک آرڈر آتا ہے. اس مڈل سیکشن کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ اسکرپٹ ایسے ہوں گے جو واپس سے بلش ریلی کو کنٹینیو رکھیں گے, چونکہ پریویس ٹرینڈ جو تھا وہ بلش ریلی کا تھا, اور وہاں پر وہ کوئی بریک آؤٹ دینا شروع کریں گے. ان کے اندر اور بہت سارے ڈفرینٹ ہیں پرائس ایکشن کے اوپر, ڈفرینٹ طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو ہم نے وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو فیز آیا تھا کریکشن کا, اور اس کریکشن کے فیز کے بعد یہ ایک مڈل آف دا ٹرینڈ بلش ریلی کے آیا ہے, اور اس کے بعد واپس سے بلش ریلی کنٹینیو ہوتی ہے, تو ہم اب انٹر ہوں گے تو یہ مڈل آف دا فیز ہوگا. اور سم ٹائم ایسا ہم دیکھیں گے کہ جو ایک اسکرپٹ ایسا ہے اس نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا پوائنٹ, اینڈ اس کے بعد مڈل میں جا کر اس کے اندر کریکشن آئی, کریکشن آنے کے بعد اس کا ایک اور فیز شروع ہوتا ہے جو ایک بلش ریلی کا فیز شروع ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ اوپر چلا گیا ہے اب جا کر جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک میچورٹی اس کے اندر آ رہی ہے, اس کے اندر ایک پیک آؤٹ ہونے والا ہے وہ لیول, جہاں پر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اب یہ والا وہ ایریا ہے جو بیسکلی ڈسٹریبیوشن فیز ہے. ایکومولیشن فیز بیچ میں تھا جہاں پر مڈل آف دا ٹرینڈ تھا, جہاں پہ کریکشن آئی تھی اس اسکرپٹ کے اندر, اور اب یہ والا جو لیول آ رہا ہے یہ ڈسٹریبیوشن فیز ہے, یہ ایکومولیشن فیز نہیں ہے. تو جو دوست دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایکومولیشن فیز کیا ہوتا ہے, ڈسٹریبیوشن فیز کیا ہوتا ہے, ہمارے چینل پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے, آپ وہ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے 7 نمبر پہ یہ دیکھ لیا کہ اسٹیج آف دا ٹرینڈ کیا ہے. اس کے بعد ایک اور ہمارا 8واں پوائنٹ آتا ہے جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ٹریڈ لینا چاہ رہے ہیں ہم اس ٹریڈ کے اندر ایسے ہی انٹر نہیں ہو جائیں گے. یعنی کوئی اسکرپٹ ایسا ہے جو بلش ریلی کے اندر چلا ہوا آ رہا ہے, ہم کسی بھی ریٹ کے اوپر انٹر ہو جائیں تو وہ بس وہ بلش ہی ریلی کے اندر چلتا رہے گا, بلکہ یو ہیو ٹو بارگین دا ریٹ آف ٹریڈ. مینس یعنی آپ نے اس وقت بھی چاہے کوئی بلش ریلی چل رہی ہو چاہے کوئی بیئرش ریلی چل رہی ہو, آپ نے ریٹ کے اوپر بارگین کرنا ہے. جس طرح آپ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں اور اس سے آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی شاپ سیلر جو ہوتا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے جی یہ اتنے کی چیز ہے, تو آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ بند کر کے وہ کوئی اچھی ہی چیز کیوں نہ ہو, کوئی زبردست قسم کی چیز کیوں نہ ہو, آپ اسی کے ریٹ کے اوپر آپ لے لیں, بلکہ آپ اسکرپٹ کے اندر بھی چاہے وہ بلش کیوں نہ ہو آپ ہمیشہ اپنے ریٹ کے اوپر وہ چیز اٹھائیں گے. یعنی آپ بارگین کریں گے اور آپ یہ دیکھیں گے چاہے وہ آج وہ ریٹ آپ کا مل جائے, چاہے وہ آپ کو 2 دن بعد ملتا ہے, چاہے وہ ریٹ آپ کو 5 دن بعد ملتا ہے, 10 دن بعد ملتا ہے, آپ ایریا اسپیسیفائی کرنے کے بعد اس ریٹ کے اوپر بارگین کریں گے سیلر سے اور اپنی بڈ لگا کر رکھیں گے اس ریٹ کے اوپر جس ریٹ کے اوپر آپ بارگین کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو 9واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انڈیکیٹرز کو بھی یوز کرنا ہے ایز پر ٹیکنیکل. آپ نے موومنٹ کو دیکھنے کے بعد آپ نے ڈفرنٹ انڈیکیٹرز یوز کرنے ہیں چارٹ کے اوپر. آپ کو وہ انڈیکیٹرز آنے چاہیے کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کی ٹریڈ کے لیے, جس کے اندر آپ کو ٹرینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی, مومنٹم بھی پتہ چلے گا. تو 9واں پوائنٹ ہمارا یہ ہے یوزنگ انڈیکیٹر لائک RSI, آپ لائک میک ڈی, آپ بولنجر بینڈ لے لیجئے, آپ موونگ ایوریجز لے لیجئے, ڈفرنٹ طرح کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ ہیلپ آؤٹ ہو جائیں گے کہ آپ کون سے لیول پہ جا کر انٹر کر رہے ہیں. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کی اینالیٹیکل اسکلز کیسی ہیں, آپ کی چارٹ ریڈنگ کیسی ہے. وہ ہر ایک نہیں کر سکتا, اس کے لیے ظاہر ہے کچھ مہارت چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا, آپ کو وہ ٹیکنیکل اور اینالیٹیکل اسکلز آپ کے اندر آنی چاہیے, وہ چارٹ کی ریڈنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ چارٹ سامنے آپ کو دکھے تو وہ چارٹ آپ سے باتیں کرنے لگے. یعنی خود چارٹ آپ کو بولے کہ یہ والا اسکرپٹ ہے, یہ والا لیول پہ آپ اٹھا لیں. یہ آپ کو چارٹ ریڈنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, چونکہ باقی جتنے میں نے پوائنٹ بتایا وہ سب ہی دیکھ سکتے ہیں, ہر ایک بندہ دیکھ سکتا ہے کہ ایک بلش ریلی چل رہی ہے, یہ اس کی سپورٹ ہے, یہ اس کی ریزسٹنس ہے, لیکن وہ چارٹ ریڈنگ اسکل وہ آپ کو سب سے زیادہ ممتاز بنائے گی ان تمام لوگوں کے درمیان کہ آپ کو چارٹ خود بولنا شروع کر دے گا
کہ ہاں مجھے یہ والا ریزسٹنس آ رہی ہے، لیکن یہ والی ریزسٹنس اس دفعہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ والا اسکرپٹ اس ریزسٹنس کو توڑ دے گا. یا اگر بیئرش مومنٹم چل رہا ہوگا تو آپ کی چارٹ کی ریڈنگ یہ بتائے گی کہ یہ والے لیول پر جب کوئی سپورٹ پر آ رہا ہے، although ایک بیئرش مومنٹم پیچھے چلا ہوا آ رہا ہے، لیکن جب یہ والی سپورٹ آئے گی اس دفعہ اس ریلی کے اندر یہ والی سپورٹ آنر ہوگی اور یہیں سے باؤنس کرے گا کوئی بھی اسکرپٹ. تو جو سب سے اہم ترین پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے لیے ہمارا 10واں پوائنٹ، جو کہ ہے اینالیٹیکل اسکلز اینڈ چارٹ ریڈنگ آپ کو بہت اچھے سے آنی چاہیے. اور یہ آپ کو آہستہ آہستہ تجربے کے ساتھ، یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے سے جو کہ یہ فن جانتے ہیں، جو اس اسکل، جو یہ والی اسکل ان کے اندر ہے، آپ ان سے بھی، ان کے ساتھ جڑ کر بھی ایسی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں جس سے کسی اور کا فائدہ نہیں بلکہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا. ہوپ فلی یہ ویڈیو بھی ایز یوزل آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی. نہ صرف یہ کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے، بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اور بھی جتنے گروپس کے اندر آپ، اور بہت سارے ہمارے ایسے ٹریڈرز اور ایسے دوست ہیں جنہیں ان ویڈیوز کی آپ سے بھی زیادہ شاید ضرورت ہو، اور ابھی بھی وہ لاس میکنگ کر رہے ہوں، لاس کے اندر ہوں، وہ چاہے کوئی بلش مارکیٹ ہو اس میں سے نہ کما رہے ہوں، چاہے وہ بیئرش مارکیٹ ہو وہ اس میں سے بھی نہ کما رہے ہوں بلکہ لاس کر رہے ہوں. تو کیا آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ ان دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو، چونکہ یہ ویڈیو کو کوئی پیسہ تو آپ مجھے نہیں دے رہے، لیکن میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اور بہت سارے ایسے دوست ہیں ہمارے جو ہم اسپیشلی ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی ٹرینڈ ابھی آیا نہیں ہے، یا کچھ بہت چند ایک لوگ ہیں جو سکھاتے نہیں ہیں، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پلیٹ فارم، اسٹاک ولا کے پلیٹ فارم سے یہ تمام چیزیں جتنے ہمارے پاکستان کے اندر ٹریڈرز ہیں، چاہے وہ پارٹ ٹائم ٹریڈر ہوں، چاہے وہ فل ٹائم ٹریڈر ہوں، آپ ان تمام دوستوں کو ہمارے پلیٹ فارم پہ لے کر آئیے. چاہے وہ آپ ٹیلی گرام گروپ میں لے کر آنا چاہتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. انہیں یوٹیوب ہمارے اس چینل کو ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ان تمام ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں، تو پلیز ڈو دیٹ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی.